یہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتا ہے نا، جب انسان کو اللہ تعالیٰ غم دیتا ہے وہ کہتا ہے شکر ہے اللہ کا، وہ خوشی دیتا ہے وہ شکر ہے اللہ کا، نہ غم میں بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کو گالیاں الیاذ باللہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ گالیاں منہ سے نہ دے لیکن اندر سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا، اور خوشی دے تو خوشی میں اتنا اچھلے کودے کہ اسے خیال ہی نہ رہے کہ خوشی کے پیچھے غم بھی ہوتا ہے اور غم سے پیچھے خوشی بھی آنے والی ہوتی ہے، تو یہ بھول جائے۔ وہ بہادر شاہ ظفر ایک بادشاہ تھا، وہ آخری بادشاہ مغل سلطنت کا، مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ، اور وہ بڑا شاعر بھی تھا اور نیک بھی، زاہد بھی، ٹوپیاں بنا کر اپنا پیٹ پالتا تھا لیکن بادشاہ بھی بہت بڑا تھا۔ تو ابھی اس نے اچھا جب انگریزوں نے اسے مارا پھر بعد میں اس کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا بڑے برے طریقے سے، تو اس بہادر شاہ ظفر نے بہت سارے معاملات پہ اس نے شعر لکھے ہیں، غزلیں لکھی ہیں، نعت بھی لکھی ہے۔ تو وہ ایک جگہ لکھتا ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانیو گر ہو وہ کتنا فہمو زکا، زکا قابل کو کہتے ہیں، جسے ہوش میں خوف خدا نہ رہے، جسے تیش میں یاد خدا نہ رہا۔ پھر فرماتے عمر بھر دیکھتا رہا دوسروں کے عیب و ہنر، جب خود پہ نظر پڑی تو ایک بھی عیبدار نہ رہا۔ وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ عیش اور تیش دونوں میں اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بس اس پر صابر اور شاکر رہنے کی کوشش کرو۔ اس کو یہ مت کرو کہ میں انجوائے کروں گا اب مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے، نہیں، یہ نہ خوشی زیادہ دیر ٹھہرنے والی شے ہے، اور نہ جب انسان اپنی مرضی پر اپنے خدا کو الیاذ باللہ چلانے کی کوشش کرے اور یہ کہے کہ میرا خدا ویسا ہی کرے جیسا میں چاہتا ہوں، تو انسان اور خدا کے عارف اور رب کے درمیان پردے حائل ہو جاتے ہیں، سمجھنا۔ اب یہ بھی ایک پردہ ہے عارفوں کے ہاں کہ آپ کہیں گے یا اللہ میں دعا مانگ رہا ہوں تہجد میں اٹھ کے، اور میں عاجزی انکساری کر رہا ہوں تہجد میں اٹھ کے، یا اللہ تو ویسا ہی کر لے جیسا میں کر رہا ہوں، اور ویسا ہی کر تو یا رب جیسا میں کر رہا ہوں، جیسا میں چاہتا ہوں۔ تو اگر انسان ایسا کر لیتا ہے تو یقینی طور اتنا سمجھ لینا، اور یہ سمجھنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ کیا سمجھنا ضروری ہے؟ کہ آپ وہی کروانا چاہتے ہو اور وہی لکھوانا چاہتے ہو جو تمہیں پسند ہے، جبکہ خدا فرماتا ہے میرا بندہ وہی ہے جو وہ کرنے پر راضی ہو جو مجھے پسند ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ کس کو سمجھ میں آئی؟ چاہے درویشہ کا سمجھ، عرفان بات سمجھ آئی بیٹا؟ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ مانگتا ہے دعا، یا اللہ مجھے اچھی نوکری چاہیے، یا اللہ میری تنخواہ اتنی عظیم ہو، یا اللہ میں یہ وظیفہ پڑھوں اور میں مردے کو زندہ کروں، یا اللہ میں ویسا کروں، یا اللہ ویسا ہی ہو جائے۔ کہتے ہیں نا ہم سب اپنی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تو یہ شروع کر لیتا ہے تو سمجھ لو تو خود ہی خدا بن بیٹھا ہے، تو پھر میرا کام کیا ہے؟ الیاذ باللہ۔ تو مجھے اپنی اطاعت کروانا چاہتا ہے کیا؟ فرمان برداری چاہتا ہے؟ تو مانگ جیسے میرے محبوب نے سکھایا نا تمہیں مانگنا، اور اس سے کہہ دو یا اللہ اگر تیری یہ مرضی ہے، ہم چاہتے ہیں ہمیں اس سے لائق بنا، اس قابل بنا، مانگ جو تم مانگتا ہے، لیکن دے تو شاکر رہے، نہ دے تو صابر رہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اور ایسی کوئی بات خدا سے نہ مانگ جس کے لائق ابھی آپ اور ہم نہیں، اور اسے مانگنے سے پہلے یہ کہہ دے یا رب کہ تو مجھے اس لائق بنا۔ ہاں بولیے کیا؟ اس قابل بنا، لائق بنا۔ اگر جو کوئی لائق بنتا نہیں، جو کوئی قابل بنتا نہیں، اور پھر وہ چاہتا ہے خدا سے کہ میرے اندر یہ ظاہر ہو جائے، تو سیدھی سی بات ہے اللہ تعالیٰ سے وہ ناراضگی مول لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے لڑائی کر لیتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟